الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی لالچ بھی ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اپنے رب سے بھی محبت کی لالچ بندے میں ہونی چاہیے، چونکہ جسم کے تمام اعضاء اللہ نے کسی نہ کسی مقصد اور فائدے اور کام کے لیے بنائے۔ ہر عضو اپنا کام ادا کر رہا ہے، اور یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بنایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے والدین سے، اپنے مال و جائیداد، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے تو اپنے نفس سے بڑھ کر تو آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان پھر کامل نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے دن آ کر اور فرمانے لگے کہ اب مجھے اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت۔ تو فرمایا اب تمہارا ایمان کامل۔ اور یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسی محبت نہ ہو جو دکھلاوے والی ہے، یا آرٹیفیشل محبت، دوغلی محبت، دو نمبری والی محبت نہ ہو، بلکہ اصلی محبت جیسی ماں کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کہ اس محبت کے درجے میں انسان کو جب تکلیف بھی حاصل ہو تو تب بھی وہ محبت اس کے ایسے کامل درجے پہ پہنچی ہو کہ اس کو مزہ آئے، نہ کہ اسے تکلیف محسوس ہو۔ یعنی تکلیف میں مکمل طور پہ آ کر بھی اسے مزہ آنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ یہ پھر اصل محبت ہو گئی۔ چنانچہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے حج پر گئے، اب ان کے پاس جیسے ایک تھیلا ہوتا ہے، یہاں پہ کمانی باندھی ہوتی ہے، اس میں سامان ہوتا ہے، تو اسی میں ان کی قیمتی چیزیں اور سارا پیسہ وغیرہ بھی تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان لے کر بھاگ گیا۔ اب انہوں نے بڑی غور سے اس کو دیکھا، تیزی سے بھاگ گیا لے کر۔ اب یہ اللہ والے بزرگ یہ بھی چلے گئے، نیک تھے۔ انہوں نے سوچا بھئی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، یہ نوجوان جو ہے ایسے چھین کر میرا جو سامان ہے وہ لے کے بھاگ گیا، جیسے بیگ نما ہوتا ہے نا۔ اب تھوڑا آگے گیا تو کہتے ہیں وہ اندھا ہو گیا، اسے نظر ہی نہیں کچھ آ رہا، رونے لگ گیا، نوجوان تھا۔ چنانچہ چند لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس فلانے کوئی بندہ اس کی جو ہے میں نے یہ بیگ جو ہے چرا لیا، اس میں سامان ہے، اب مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اندھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کس جگہ پہ آپ نے یہ چرایا تھا؟ تو بتایا فلانا حجام کی دکان کے پاس۔ کہا ہم ادھر لے چلتے ہیں، آپ معافی مانگ لیں، کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ لے گئے اور وہاں پر معلومات کری، آواز لگائی، حجام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں سے تو وہ تقریباً دن میں 5 دفعہ گزرتے ہیں نماز کے لیے، تو کچھ دیر انتظار کرو، آ جائیں گے۔ انتظار میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ آ گئے، اور ان سے انہوں نے لوگوں نے بتایا بھئی یہ آ گئے۔ اب وہ نوجوان جو ہے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے بھئی میں تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ کہا بھئی آپ معاف کر دیں، دیکھیں آنکھیں بھی چلی گئیں اور اندھیرا آ گیا آنکھوں کے سامنے۔ کہا بھئی میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ مجھے تو دماغ میں سوچ آئی تھی اس کی وجہ سے۔ تو دوسرے لوگوں نے بھی کہا بھئی آپ کو کیا سوچ آئی تھی پھر؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ سوچ آئی اس وقت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میں بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گا، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے مجھے سوچ یہ آئی کہ یہ اب میرا بھی یہ چوری کا مقدمہ اور معاملہ ہوگا، میں یہ بھی لے کے بیٹھ جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے جنت میں جانے سے دیر ہو جائے گی، لہذا میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو معاملہ صاف کر لیا، میں نے اسی وقت معاف کر دیا تاکہ کوئی مقدمہ ہی نہ کرنا پڑے آخرت میں کہ میری وجہ سے یہ مقدمہ کروں گا اور پھر اس میں بھی وقت لگے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری وجہ سے جنت میں جانے سے اتنی دیر انہیں تکلیف تو ہوگی، تو میری وجہ سے کیوں میرے نبی کو تکلیف؟ تو اللہ والوں کے دیکھیں ایسے معاملات، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بندہ کسی سے واقعی حقیقی محبت کرتا ہے اور اس کی تکلیف کامل کے اندر بھی اسے مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر انسان کو جو ہے نا اس کا بڑا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ والوں کو دیکھیں، یہ صفات کاش کہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہمارے سامنے ٹوٹ رہی ہو تو ہمیں جو ہے نا اس پر دل کے اندر کڑن اور تکلیف محسوس ہو۔ ابھی اگر کچھ محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد ہے کہ ہمیں، بلکہ الٹا ہو گیا ہے صاحب، تو سنت ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، عجیب حالات ہو گئے، مقصد تکلیف کی بات تو ختم ہی ہو گئی، یا برائی کو برائی سمجھنا یہ تو ختم ہی ہو گیا۔ آج تو ہماری محفلوں کے اندر نعت خوانی کی محفل ہو، بڑے سے بڑی جو ہے نا دین داروں کی محفل ہو، دنیا داروں کی محفل تو چھوڑیں، وہاں بھی اسٹیج پر جس شخص کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا جو ہے نا سود خور آدمی ہوتا ہے، سب سے بڑا رشوت خور۔ تو تکلیف تو آپ چھوڑیں، یہ تو مقصد گناہ کو جو ہے نا اچھا سمجھا جانے لگ گیا، برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، اور جب برائی کو اچھا سمجھنے لگ جائیں تو اس کا مطلب کہ مبارک ہو کہ آپ جو ہے الحمدللہ ایمان سے تو خارج ہو چکے، کیونکہ برائی تو اچھی لگنے لگ گئی نا، گناہ اچھا محسوس ہونے لگ گیا، اور گناہ کے متعلق یہ گمان ہو گیا، یہ ذہن بن گیا کہ اس کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آخری جو درجہ ہے نا ایمان کا وہ یہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا جانے گا، لیکن یہ دل سے اس برائی کو کیا سمجھ رہا ہے، کیا جان رہا ہے، اچھا جان رہا ہے، تو یہ تو ایمان سے تو گیا، جو نبی کے فتوے کے مطابق، میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ نہ کہے گا کہ یہ اس فلانے نے جو ہے نا فتویٰ دے دیا مسجد میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، جو صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے برائی ہوتا ہے دیکھو تو کیا کرو، اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روک دو، اتنی نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانو۔ اب شادی میں گانے بج رہے ہیں سامنے اور ہم اس کو کیا جی، بچوں کو کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے جی کرنے دو، ماشاءاللہ انجوائے کرنے دو، انٹرٹین کرنے دو بھائی، تو یہ الٹا ہو گیا، برائی اچھی بنا لی آپ نے دل میں، تو مبارک ہو کہ بھائی ایمان اور اسلام تو گیا، اس سے تو آپ ماشاءاللہ فارغ ہو چکے، کیونکہ نبی کے فتوے کے مطابق، میرے نہیں، یہ دیکھ لیں۔ تو ہم تو کدھر پہنچ گئے، ابھی تو محبت شروع ہی نہیں ہوئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، محبت تو شروع ہی نہیں ہوئی، یہ تو شروع کا میں درجہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل رونے لگ جائے آپ کا دل کہ یار یہ سنت کیوں ٹوٹ رہی ہے، اور آپ کے سامنے ٹوٹ رہی ہو تو آپ کا دل اندر سے آپ رونے لگ جائیں، اندر سے آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں میرا مسلمان بھائی ہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، آپ کو اس بات کی تکلیف ہو جائے۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں، کیونکہ نبی کا فتویٰ میں نے آپ کو دے دیا،
آپ خود اپنے اوپر لگا لیں کہ بھئی ایمان محبت اور یہ سب تو دور کی بات ہے، عشق وشق ادھر تو جو ہے نا ہم اسلام سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی تو نبی کے فتوے کے مطابق ہمیں کلمہ پڑھ کے پہلے اسلام میں داخل ہو جائیں اور یعنی کہ فتویٰ بھی لے لیں اس پہ جا کے، کیونکہ نبی کا فتویٰ میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر بات شروع کریں کہ بھئی ہاں واقعی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو ابھی تو بات کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہمارے سامنے ایک نہیں، بیسیوں نہیں بلکہ ہزاروں سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے اپنے گھر والے سامنے توڑ لیں، لیکن مجھے جو بھی نہیں رینگ رہی میرے سر پہ بال پہ۔ تو آپ عشق وشق اور محبت کے چکر چھوڑیں، ادھر اسلام کے لالے پڑے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ہمیں تو لالچ کیا ہونی چاہیے کہ بھائی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ہر سنت میری زندگی کے اندر کیسے آ جائے۔ ابھی تو اس بات کی لالچ کی فکر پڑی ہوئی ہے، اسلام بچانے کی ابھی تو مہم چلانی چاہیے، ایمان بچانے کی مہم۔ محبت اور عشق کے دعوے یہ تو بہت دور کی کہانی ہے، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔